حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص کو سب سے پہلے 3 لوگوں کا ذکر ہے، میں ایک کا ذکر کروں گا. 3 لوگوں کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس میں سے ایک جہادی ہے، ایک سخاوت کرنے والا ہے، اور ایک عالم ہے. جہادی کو جب سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا. پہلے تو اللہ اپنی نعمتیں، اپنے احسانات، اپنی عنایات، اپنے اکرام کو گنوائے گا، وہ ہاں ہاں کہتا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا کیا میرے لیے. تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں نے تیری راہ میں قتال کیا، میں نے تیری راہ میں تیرے دشمنوں کو زمین سے مٹایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں. یعنی تو نے اپنی ویڈیو بنوائی، تو نے اپنے ٹیپس بنوائے، تو نے لوگوں کے اندر خوف و ہراس چھوڑنے کے لیے اپنی ٹیپ دکھائی اور کہا میں جہاد پر جا رہا ہوں، میں قتل کرنے جا رہا ہوں. یہ جو تو نے شہرت کے لیے کیا تو مجاہد بن گیا، مل گیا تجھے مجاہد کا لقب. اے مالک اب اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جہاد جیسی عبادت کا مذاق اڑایا. تو مجاہد تو گمنام ہوتا ہے ناظرین، وہ کبھی اپنے نام کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، اس کا کہیں نام ہی نہیں ہوتا. لاکھوں صحابہ اسلام کے لیے کٹ گئے، مر گئے، بہتوں کے تو نام نہیں پتا. نہ جانے بدر کے میدان میں کس کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اثر موجود ہے، جسد مبارک موجود ہے. کوئی نشان نہیں ہے، کوئی کتبہ نہیں ہے، لیکن جو بدر کے شہیدوں کا انعام ہے، جو بدر کے شہیدوں کا مقام ہے، جو اس راہ میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہے. اسی موضوع پر، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جہاد کے صحیح معنی لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. آج ہم نے زحمت دی ہے بہت ہی قابل قدر شخصیات کو، قابل احترام شخصیات کو. ہم ایسا تشریف رکھتے ہیں، آج پہلی مرتبہ عالم آن لائن تشریف لائے ہیں. فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ، اور آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی ہے. معروف ہفت روزے ضرب مومن میں آپ کے کالم چھپتے رہتے ہیں، اور اب تک آپ کے کالمز کے 3 مجموعے ناظرین چھپ کر شائع ہو چکے ہیں. مقبولیت میں یعنی یہ کالمز بہت پڑھے جاتے ہیں ان کے. اس کے علاوہ کراچی کے ایک معروف دینی ادارے سے وابستگی بھی ہے آپ کی، جامعۃ الرشید میں آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ www.darsequran.com، وہاں پر آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں باقاعدگی سے. اور 1980 کی ابتدا سے آپ نے روسی جاہلیت کے خلاف افغان مزاحمت جو دیکھی اس کے آپ عینی گواہ ہیں. اور 1996 سے طالبان تحریک کا آپ نے بہت قریبی جائزہ لیا ہے، اور اس عظیم جو تحریک ہے اس کے نتائج اور اس کے اثرات سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. ایسا تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا قاری منصور احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ ہی تشریف فرمائے ہیں ہمارے آپ کے سب کے جانے پہچانے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے سربراہ ہیں. اس کے علاوہ ممتاز سماجی شخصیت ہیں، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سابق وفاقی وزیر ہیں آپ، ان کو دینی اور جتنی بھی سماجی تقریبات ہوتی ہیں ان میں آگے آگے پاتے ہیں. بہت ہی محبت سے گفتگو کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ لوگوں میں مقبول ہیں. حاجی محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید. اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کراچی سے احتشام الحق بات کر رہا ہوں. جی احتشام الحق صاحب. جناب 2 سوال میں ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گا. جناب. کہ اسلامی ریاست میں جہاد کا حکم کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. آیا حاکم وقت کے کوئی بھی شخص یہ گروہ اٹھ کر جہاد کا اعلان کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ ذرا اس کو ان ہمارے معزز عالم جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ کے وضاحت فرمائیے پلیز. جی بہتر. قاری منصور صاحب. سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں آپ کی طرف سے دعوت ملی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. اور آپ نے ابتدا میں جو بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جہاد کے بارے میں، یہ گویا ہمارے جذبات کی ترجمانی ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہے. آمین. جہاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم حکم ہے، بے شک، اور اسلام کی بقا اور اس کے غلبے کے لیے انتہائی ضروری اور لازم. یقیناً. ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ اسلامی ریاست کا حکمران جہاد کا حکم دے گا، اجازت دے گا، یا کوئی اور شخص بھی اس کی اتھارٹی رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جہاد کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں وہ سامنے آ جائے تو آگے بات میں آسانی رہے. جی جی.
میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو مقتدر ادارہ ہے، فرد ہو یا کوئی گروہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، وہی اس ملک میں قانون بنانے اور قانون چلانے کا اختیار رکھتی ہے۔ ٹھیک، اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں، اور جو بھی آدمی اس قانون کے آڑے آئے، اپنے قانون کی رٹ بنوانے کے لیے وہ ہر انتہائی قدم اٹھانے کے لیے وہ ادارہ یا فرد اس پر تیار رہتا ہے۔ ہم اگر اپنی نظر کو وسیع کریں، ہم دیکھیں کہ یہ ساری کائنات اور یہ زمین، اس کا اصل حاکم کون ہے؟ جی، اس کا مالک کون ہے؟ ٹھیک، دنیا کے حاکم تو پورا اختیار بھی نہیں رکھتے اپنے ملک پر، اپنی قوم پر، وہ لوگوں کے بنانے سے بنتے ہیں، اور اللہ تو حقیقی مالک ہیں، بے شک، حقیقی حاکم ہیں، بے شک، بادشاہ ہیں، قدرت اور اختیار رکھتے ہیں۔ تو جب وہ مالک ہیں اس زمین کے، پوری کائنات کے، تو حقیقتاً حکم دینے کا، قانون بنانے کا اور اس کے نافذ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یقیناً، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ اس زمین پر اسی کا حکم چلے۔ قرآن میں بتاتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے قانون کے نفاذ کے لیے اپنے آخری پیغمبر و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ قانون بھی دیا، جسے دین اسلام کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس قانون کے نفاذ کی اور غلبے کی ذمہ داری بھی اپنے اس پیغمبر پہ ڈالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا یہ ذمہ داری امت کو منتقل ہوئی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے اصل حاکم کی طرف سے قانون کے نفاذ کی ذمہ داری اور اللہ کے قانون کی رٹ کو منوانا، یہ اصلاً مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور عملاً حاکم جو ہوتا ہے وہ خود تو میدان میں نہیں اترتا اپنے قانون کو منوانے کے لیے، قانون کے نفاذ کے لیے، بلکہ اس کی ذمہ داری پولیس اور فوج ادا کرتی ہے، انتظامی ادارے ادا کرتے ہیں اس کی طرف سے۔ اور دنیا میں قانون کو چیلنج کرنے والے کسی بھی فرد یا گروہ کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ تو ایک بات تو یہ سامنے ہونی چاہیے ہمارے ٹھیک ہے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہی کا قانون اس دنیا میں چلنا چاہیے، اور اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس قانون کے نفاذ اور غلبے کا کوئی طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے یا نہیں، یہ ہم پہ چھوڑ دیے۔